نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم اعبدوا اللہ پس انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو فقال الملأ الذين كفروا من قومه پس کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے ما هذا الا بشر مثلكم یہ کچھ نہیں مگر بشر ہے تمہارے جیسا یرید ان يتفضل علیکم ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لأنزل ملائکہ تو اتارتا فرشتے ما سمعنا بہذا نہیں سنا ہم نے یہ بات فی آبائنا الاولین اپنے پہلے بڑوں میں ان هو الا رجل به جنہ یہ اور کچھ نہیں مگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے ساتھ جنون ہے فتربصوا به حتى حين پس انتظار کرو اس کے ساتھ ایک مدت تک کے لیے قال رب انصرنی بما كذبون حضرت نے فرمایا اے میرے رب میری مدد کر اس لیے کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہیں فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا
بس ہم نے وہی بھیجی ان کی جانب کہ کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہماری وحی سے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ گیا ہمارا امر، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارا تنور نے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو سوار کر لیجیے اس میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ جس پر قول سبقت کر گیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھے مخاطب نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پس جب آپ برابر بیٹھ جائیں آپ بھی اور جو آپ کے ساتھی ہیں کشتی پر، فَقُلْ، بس کہہ دیجئے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی نجانا من القوم الظالمین، وہ ذات جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، وقل، اور یہ بھی کہہ دیجئے، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب اتار مجھے برکت والی اترنے کی جگہ، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور قوموں کو، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے ان میں بھی رسول بھیجے انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ عبادت کرو اللہ ہی کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پس تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمنون کا دوسرا رکوع آیات نمبر 23 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف اور اختیارات پر عقلی دلائل دے کر یہ بات سمجھائی کہ معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج کے سبق میں نقلی دلیل حضرت نوح علیہ السلام سے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے مختصر نوح علیہ السلام کی بات اور ان کا تذکرہ یہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہو گیا اور 5 بزرگ فوت ہوئے، حضرت ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، ان کا تذکرہ سورۃ نوح میں موجود ہے 29ویں پارے میں۔ جب ان کے یہ بڑے فوت ہوئے تو شیطان نے ان کو اس طرح بہکایا، ان سے کہا کہ ان کی صورتیں بنا لو، تو ان کو جب دیکھو گے تو تمہیں ان کی تعلیمات یاد آئیں گی۔ رفتہ رفتہ پھر انہیں صورتوں اور مجسموں کی عبادت پر لگا دیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسی ہستیاں نہیں مقرر کی کہ پہلے ان کی عبادت کرو گے تب اللہ تک پہنچ پاؤ گے، یہ بات نہیں ہے۔ رب نے اپنا اور مخلوق کی کا عبادت عابد اور معبود کا تعلق ڈائریکٹ رکھا ہے۔
کہ عابد عبادت کرے معبود کی، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جو مانگنا ہو خود مانگے اللہ سے ہر وقت۔ لیکن قوم کہنے لگی اچھا تو آپ ان بزرگوں کو نہیں مانتے، 5 بزرگوں کو، قوم نوح بھی پکی 5 کرنی تھی، 5 بزرگ تھے، آپ ان کو نہیں مانتے، ان کا ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو معبود نہیں مانتے، ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے درجے اور مقام پر رکھنا چاہیے نا۔ بہرحال اسی دعوت میں اور قوم کے انکار میں 950 سال گزر گئے، مسلسل رات دن دعوت دیتے رہے۔ سورہ ہود میں ما آمن معہ الا قلیل لوگ، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اتنے لمبے عرصے میں چند لوگ ایمان لائے، اور وجہ یہ ہے کہ شرک کرنے والا شرک کو گناہ نہیں سمجھتا۔ زانی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ڈاکو سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن شرک کرنے والا سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں۔ اب جب ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ توبہ کب کرے؟ اس نے کیا توبہ کرنی ہے؟ اس سے اگر کوئی نیکی سے منع کرے تو وہ کہے گا اچھا تو مجھے نیکی سے منع کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ جو شرک والا ہے، مصیبت یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے توبہ کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور شیطان بے ایمان نے سوچا بھی یہی ہے کہ میں گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کو ایسے کام پہ لگاؤں کہ یہ توبہ ہی نہ کریں۔ اب ایک آدمی شرک کو گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کیا کرے گا؟ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے باوجود جب ایمان نہ لائے تب اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق فرمایا، اور چند وہ لوگ بچے جو ایمان لے کر آئے تھے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ بڑی بے پرواہ ذات ہے اور اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا برباد ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو کس کی؟ اللہ۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے نوح کی بات نہ ماننا، نوح کی طرف دھیان نہ دینا، کیوں کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بشر ہے تم جیسا، رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، یہ کیسے نہ ماننا نوح کی بات؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے اوپر فضیلت چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ میں رسول ہوں اور لوگ مجھے مان لیں گے، میں حکمران بن جاؤں گا۔ نعوذ باللہ، اپنی جیسے گھٹیا سوچ یہی سوچا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ اور آگے کہنے لگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، فرشتے کو بھیج دیتا، فرشتے نازل کر دیتا، فرشتے آ کر ہمیں سمجھاتے کہ جناب اللہ کا یہ حکم ہے، ہم مانتے بھی صحیح، یہ ہماری برادری میں سے قوم میں سے یہ کیسے رسول بن گیا؟ اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو لا محالہ اسے انسانی صورت میں بھیجتے، فَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اب فرشتہ اصلی حالت میں آتا تو تم ڈر جاتے، دیکھ کر ہی خوف زدہ بھاگتے، انسانی صورت میں آتا تو پھر یہی شبہ ہوتا جی یہ کیسا رسول آ گیا۔ تو فرمایا یہ خواہ مخواہ کا اعتراض ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بناتے، لیکن چونکہ انسان رہتے تھے اس لیے ہم نے انسان رسول بنایا۔ بہرحال انہوں نے کہا
اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا. اور ساتھ ہی کہا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. یہ جو دعوت دیتے ہیں ہم نے اپنے پہلے بڑوں میں تو یہ بات کوئی نہیں سنی. ہمارے باپ دادا تو یہ بات نہیں کیا کرتے تھے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ان هو الا رجل به جنہ، یہ ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کوئی جنون ہے، نعوذ باللہ، کہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجنونوں کی باتیں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو، ہر محفل میں اللہ کی عظمت کو بیان کرو، جگہ جگہ اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاؤ، اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو، حتی یقال لک مجنون، جہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں. جب اللہ کی وحدانیت کی خاطر لوگ تمہیں مجنون کہیں گے پھر رب خوش ہو جائے گا، میری وجہ سے اس کو مجنون کہا گیا ہے. اس لیے فرمایا، وہ کہنے لگے ان هو الا رجل به جنہ، اس کے ساتھ تو کوئی جنون ہے. فتربصوا به حتى حين، بس انتظار کرو اس کے ساتھ ایک مدت تک کے لیے، تھوڑا وقت ہے جناب، یا ٹھیک ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا، بس بات نہیں ماننی اس کی. مسلسل 950 سال دعوت دینے کے بعد، رات دن دعوت دینے کے بعد، اکیلے تنہائی میں اور مجمع میں دعوت دینے کے بعد، جب حضرت نے دیکھا کہ یہ تو ماننے والے کوئی نہیں، اب رب کے سامنے مدد کے لیے فریاد کی نوح علیہ السلام نے. قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما. نوح علیہ السلام نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ. انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس لیے کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہیں. فاوحینا الیہ، پس ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہماری وحی سے، ہمارے حکم سے. اللہ فرماتے ہیں کشتی بنانے شروع کر دی. اور سورہ ہود میں فرمایا کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، وہ قوم کے وڈیرے نوح علیہ السلام کے پاس گزرتے تو بڑا مذاق اڑاتے. واہ جی واہ، پانی ہے کوئی نہ، کشتی بنائی جا رہی ہے، کشتی کہاں چلے گی. اللہ فرماتے ہیں میرے نوح کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہوا کیا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور تنور بھی ابل پڑا، یعنی وہاں سے بھی پانی نکل آیا. ہم نے کہا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس کشتی میں سوار کر لیجئے جوڑا جوڑا، ہر قسم کا جوڑا جوڑا، جانوروں کا جوڑا، تاکہ نسلیں ان کی بھی محفوظ ہو جائیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، آپ کے گھر والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہمارا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو نہیں بٹھا سکتے. وہ کون تھے؟ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. اللہ کی عجیب قدرت دیکھو نا، 950 سال دعوت دینے کے باوجود نہ بیٹے نے دعوت کو مانا، نہ بیوی نے دعوت کو مانا. معلوم ہوا انسانوں ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے
ورنہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی ہدایت نہ ملے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ظالموں کے بارے میں میرے ساتھ بات بھی نہ کرنا، کیوں؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ سارے غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب تو برابر کشتی میں بیٹھ جائے، تو بھی اور جو تیرے ساتھ ہیں وہ بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، تو کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ، پھر یوں کہنا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ ظالموں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کشتیوں کو ڈبونے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کشتی میں بیٹھ تو گئے ہو، اللہ کی حمد کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگنی ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے میرے رب جب ہمیں اتارے تو کسی برکت والی جگہ پہ اتارنا۔ گویا کہ اللہ نے یہ بتایا کشتیوں کو تیرانے والا بھی اللہ اور کنارے لگانے والا بھی اللہ، اور سورہ ہود کے اندر دعا بتائی، فرمایا جب کشتی میں بیٹھو تو یوں کہنا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی کا تیرنا وہ بھی اللہ کے نام سے اور اس کا کنارے لگنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ اس نے فرمایا کہہ دینا رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ جب اتاریں تو برکت والی جگہ پہ، کہیں نقصان اور حادثے والی جگہ پہ نہ اتاریں، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر اچھا کون اتار سکتا ہے یا اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ جب کنارے لگانا تو برکت والی جگہ پہ، فرمایا علماء نے جب آپ کسی جگہ جا رہے ہوں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں، تو اس میں جانے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ایک تو سواری خیریت سے کنارے لگیں گی انشاءاللہ، دوسرا وہاں بستی کے اندر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کی برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک لطیفہ والی بات بھی یاد آئی، اعمش ایک نحو کے گزرے ہیں عالم، جسم کہتے ہیں ان کا ماشاءاللہ بڑا ہٹا کٹا تھا، موٹا تازہ تھا، تو نہر کے کنارے کھڑے تھے، تو ایک بندہ آیا، نہر میں پانی تھا، تو بعض بندے پانی سے ڈرتے ہیں، جو نہری علاقے کے ہوتے ہیں وہ تو پار کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا پل کدھر ہے؟ اس نے کہا پل تو ادھر کوئی نہیں ہے، یہ بس یہیں سے گزر جاؤ۔ اس نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے، پانی زیادہ ہے۔ او یار اس سے کیا ڈر ہے؟ آمش نے کہا ادھر میرے کندھے پہ بیٹھ، میں تجھے پار کراؤں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ آمش ماشاءاللہ جان شان ڈیٹ تھی، وہ بندہ اوپر چڑھ بیٹھا۔ اسے یوں لگا کہ میں تو کسی بادشاہ سواری پہ سوار ہو گیا ہوں۔ اس نے اوپر سے دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا، جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا، اور ہم تو اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ کہ کہاں ہمارے قابو آتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ احمد کو بڑا غصہ آیا، میں ایک تو اسے نہر پار کروا رہا ہوں، اس نے مجھے جانور سمجھ لیا، جیسے کوئی جناب گھوڑا قابو ہو جاتا ہے اور اونٹ قابو ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ دعا پڑھو کہ گھوڑا اور اونٹ بڑا جسے میں بڑا تھا اور قابو ہو گیا، اس نے میرے لیے وہی دعا پڑھ۔ اب غصہ تو اس کو بڑا آیا، خیر اس نے چل پڑا، جب پانی کے بیچ میں گیا نا، آمش نے تھوڑا این کرنا، اچھلنا شروع کر دیا۔ وہ سب وہ ہی کی کرنا، لگا پتر اور دو ہی دعا بھی پڑھ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ حادثے والی جگہ سے بچانا، برکت والی جگہ پہ اتارنا، اور اے دعا پڑھ اینٹا گیا نہر دے درمیان ہے۔
کیونکہ جانور جب بدک جائیں تو پھر ان کو کون روکے؟ اور زیادہ سواری ہوگی ہے بدک گئی ہے تو ہوں سواری نو کنارے لانا بھی اللہ ہے۔ منگ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اس سواری کو خیریت والی جگہ پہ پہنچائے، ورنہ یہ سواری کا ارادہ نہیں ہے کہ آج نہر کے درمیان نہیں پھینکنا ہے۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سواری پہ جب بندہ بیٹھ جائے تو یہ بھی پڑھے اللہ نہ کرے کئی سواریاں نہیں کہ جہاں روکنا ہوتا ہے روکتی نہیں ہیں، بریکیں فیل ہو جاتی ہیں اور کہاں جا کے لگتی ہیں کچھ بچتا نہیں، کبھی دریاؤں میں گر جاتی ہیں، کبھی دیواروں میں، کبھی پہاڑوں میں، اللہ حادثات سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال فرمائے ان فی ذلک لآیات، لوگوں اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں، آزماتے بھی ہیں، مبتلا بھی کرتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، وہ قوم لوط ہو گئی غرق، اس کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا کیا۔ فارسلنا فیہم رسولا، ہم نے پھر ان میں بھی رسول بھیجے، اور نوح علیہ السلام کی طرح ان رسولوں نے بھی یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ۔ افلا تتقون، کیا آپ تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میں